اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، کلاس 10 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں الدرس الرابع با آیت نمبر 18 تک ہم ترجمہ مکمل کر چکے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 19 اور 20 مکمل کریں گے۔ تو سب بچے اپنے سامنے اپنی اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ترجمہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کی تلاوت ہوئی۔ اشحۃ علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین جو کہ اس وقت کفار کے لشکر کے آمنے سامنے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو دل سے وہ ایمان لائے نہیں۔ اب جب وہ لشکر کو دیکھتے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، اور جیسے ہی وہ اس خندق کو اگر پار کرتے ہیں تو یکدم سے شکست یقینی نظر آتی ہے منافقین کو، موت یقینی نظر آتی ہے منافقین کو، تو اب طرح طرح کے بہانے ہیں۔ تو قرآن مجید ان کے انہی بہانوں کو بیان کر رہا ہے کہ ایسے موقع پر منافقین کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ تو یہ ترجمہ ہے اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے، اشحۃ علیکم تم پر بخل کرتے ہوئے، فَإِذَا پھر جب، جاء الخوف آیا خوف، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب آیا خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ۔ اس کے ترجمے سمجھانے سے پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ جیسے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اور میں کوئی کیفیت بیان کروں، تو یہی مثال اللہ جل شانہ نے منافقین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بتائی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، رأیتہم، اے نبی تو دیکھے ان کو کس کو؟ منافقین کو۔ پھر جب خوف آتا ہے منافقین پر تو رأیتہم، اے نبی جب تو دیکھے ان کو تو ینظرون الیک، وہ تجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رأیتہم، تو جب دیکھے ان کو تو ینظرون الیک، وہ کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اے نبی وہ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دیکھنے کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ تدور اعینہم، چکرا رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں، اعینہم ان منافقین کی آنکھیں۔ اے نبی جب تو ان کو دیکھے تو وہ تیرے ہی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، گول گول گھوم رہی ہوتی ہیں۔ کیسے؟
وہ بھی قرآن نے بیان کیا کیسے، کالذی، اس شخص کے جیسے، یغشا علیہ من الموت، جس شخص پر موت کی غشی طاری ہو۔ تو جس شخص پر موت کی غشی طاری ہو، اس موت کے وقت اس کی جیسے آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے، ایسے ہی منافقین اس جنگ کے موقع پر آپ کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پہلے کہا کہ جب خوف ان پر آتا ہے تو اب دیکھیں قرآن نے ان کی حالت بیان کر دی کہ بالکل جیسے مرنے کے قریب انسان کی حالت ہوتی ہے تو وہ ویسی منافقین کی حالت ہے۔ اب اگر لشکر چلے جائیں تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو سَلَقُوكُمْ، وہ تانا، سَلَقُوكُمْ، وہ تانا دیتے ہیں آپ کو، یا وہ زبان درازی کرتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ، ایسی زبانوں کے ساتھ، حِدَادٍ، تیز، وہ آپ کو تانا دیتے ہیں تیز زبانوں کے ساتھ، یا وہ زبان درازی کرتے ہیں آپ پر تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کس لیے؟ مال غنیمت پر بخل کرتے ہوئے۔ یہاں مال غنیمت کا لفظ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی الخیر یہاں سے مراد دنیا کا مال، یعنی وضاحت میں بتاتا ہوں، اشحتاً، بخل کرتے ہوئے، علی الخیر، خیر پر مطلب مال غنیمت پر، لفظی ترجمہ بتا دیا۔ اب کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی میں مزید وضاحت بتا دیتا ہوں۔ اشحتاً علیکم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ کتاب سے ترجمہ مکمل ہو گیا یہاں تک جہاں تک پڑھایا تھا۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ اب یہ لشکر ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور موت ہی ہماری قسمت میں یقینی ہے، تو ایسے میں ان کی حالت ایسے جیسے وہ مرنے کے قریب ہیں۔ لیکن جیسے ان کو یہ یقین ہونے جاتا ہے کہ لشکر تو اب جا چکے ہیں، تو پھر اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بڑی بڑی باتیں اور اپنے بڑے بڑے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے کارنامے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے تو پھر ہمیں مال غنیمت میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اشحتاً علی الخیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کیا حکم نازل فرمایا؟ دیکھیے، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہ تھے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہ تھے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاحبط اللہ، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، ضائع کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اب آیت نمبر 20 کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وإن یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا۔ یحسبون الاحزاب، وہ منافقین لشکروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ کیا گمان کرتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں؟ لم یذهبوا، کہ وہ لشکر ابھی تک گئے نہیں ہیں، ادھر ہی ہیں۔ احزاب یعنی لشکر ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ کون گمان کر رہا ہے؟ منافقین یہ گمان کریں کہ لشکر ابھی تک ادھر ہی موجود ہیں، وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر آ جائیں، لشکر آ جائیں مطلب لشکر ان پر حملہ کر دیں، ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، تو اس وقت منافقین کی حالت کیا ہوگی؟
تو یودو لو انہم بادونا فی الاعراب، اس وقت وہ چاہتے کہ وہ کاش اس وقت یہاں نہ ہوتے بلکہ دور دراز دیہات میں ہوتے۔ لو انہم بادون فی الاعراب، یودو وہ چاہیں گے، لو انہم کاش کہ وہ بادون فی الاعراب دور دراز کیا ہوتے، دیہات میں ہوتے۔ اور وہاں کیا کرتے، یسألون عن انبائکم، اور وہاں دور دراز دیہات میں رہ کر پھر تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہتے لوگوں سے۔ یسألون وہاں کیا کرتے، یسألون سوال کرتے، پوچھتے، دریافت کرتے، عن انبائکم تمہارے بارے میں، تمہاری خبروں کے بارے میں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر ان کو یہاں سے بھاگنے کا موقع نہ ملے اور لشکروں نے ان پر حملہ کر دیا تو منافقین کی حالت کیا ہوگی؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ ہوں تمہارے درمیان، تم میں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ ہوں تم میں، تو مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، وہ بہت کم قتال کریں گے، یعنی اگر ان کو لڑنا پڑے تو بہت کم وہ لڑیں گے۔ لفظی معنی ہے کہ وہ قتال نہیں کریں گے مگر بہت کم، بامحارہ معنی کہ وہ بہت کم لڑیں گے۔ تو آیت نمبر 20 کا ترجمہ بھی کتاب سے لفظی میں نے بتا دیا، اب کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں، کون؟ یعنی منافقین، کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں، منافقین خیال کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے ہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ تو آج ہم نے آیت مبارکہ نمبر 19 اور آیت مبارکہ نمبر 20 کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ اب اس رکوع کے آخر میں آنے والے الفاظ معنی جو ہیں، الکلمات و تراکیب، ذرا ان پر غور کیجئے۔ میں بورڈ پر جو الفاظ ہیں ان کو صرف لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد جو ترجمہ ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ہم نے اس پچھلے رکوع میں یہ ترجمہ کہاں کہاں پڑھا تھا۔ میں صرف یہاں سے آپ کو صرف الفاظ لکھ دیتا ہوں، معنی تو آپ کے سامنے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، الفاظ معنی میں صرف الفاظ لکھ دیتا ہوں، اور ہر ایک لفظ کے ساتھ پھر آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ لفظ ہم نے کہاں کہاں پڑھا تھا۔ یہاں تک جو ہم نے الفاظ لکھ لیے، پہلے اس کے معنی بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس سے آگے والے جو الفاظ ہیں وہ لکھ کر پھر اس کے معنی بتاتا ہوں۔ زاغت، ہم نے پڑھا تھا کہ زاغت الابصار، منافقین کی حالت بیان ہوئی تھی کہ ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، تو زاغت ٹیڑھی ہو گئیں یا پھر گئیں۔ ابتلیا، ہم نے پڑھا تھا ابتلی المؤمنون، اس موقع پر مؤمنین کو سخت آزمایا گیا، ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، ان کو آزمایا، تو ابتلیا آزمائے گئے۔
اقطار ہم نے پڑھا تھا کہ ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر وہ لشکر ان کے اس شہر کے کناروں سے ان پر داخل ہو جائیں. تو اقطار ہم نے پڑھا تھا اطراف یعنی کنارے. یولون الادبار ہم نے پڑھا تھا، یولونا وہ پھیر لیتے ہیں، الادبار دبر کی جمع پیٹھ کو کہتے ہیں، تو وہ یولون الادبار وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. اور یعصم وہ بچاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے وہ ذات جو بچائے تم کو اللہ سے. آگے ہے المعوقین، ہم نے پڑھا تھا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے منع کرنے والوں کو روکنے والوں کو جانتا ہے. تو المعوقین منع کرنے والے روکنے والے. ہلما ہمارے پاس آ جاؤ، ہلما ہمارے پاس آ جاؤ. تدور اعینہم، تدور چکر لگا رہی تھیں، پھر رہی تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، تو تدور اعینہم ان کی آنکھیں پھر رہی تھیں، چکر لگا رہی تھیں. یغشا غشی طاری ہوتی ہے، یغشا غشی طاری ہوتی ہے. اور حدادن تیز، ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں تیز زبانوں سے، السنتن حدادن تیز زبانوں سے. الاحزاب حزب ان کی جمع ہے، لشکر گروہ کو کہتے ہیں جمع ہے. اور الاعراب بدو یعنی دیہاتی کو کہتے ہیں. اب جو الفاظ معنی ہم نے، امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے جو اس رکوع کے الفاظ معنی رہ گئے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. اس رکوع کے آخر میں آنے والے باقی الفاظ میں نے لکھ لیے. الحنا